بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ گلا تھوڑا خراب، لیکن آپ سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری۔ کچھ خبریں ایسی ہیں، اس ٹائم مال روڈ پر آنسو گیس ہے، لاٹھی چارج ہے، شیلنگ ہے، اور یہ وکلا تحریک کا ایندھن فراہم کر رہی ہے جو اپ کمنگ آنے والا ہے، کیونکہ وکلا جس مطالبے کو لے کے اس وقت سڑک پر ہے، اس لاہور ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اس مطالبے میں وکلا کے خلاف حالیہ دنوں میں اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وکلا کے خلاف جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں ان کے حوالے سے پروٹیسٹ تھا، اور یہ پہلے سے اسائن تھا۔ یہ آج کی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی تھی، اور پہلے سے بتایا گیا تھا کہ ہم یہ کریں گے، احتجاج کریں گے۔ بہرحال اس ٹائم پنجاب کی حکومت طاقت کا بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ کس کے حکم پہ، مریم نواز صاحبہ کے ڈائریکٹ احکامات ہیں، آئی جی صاحب کے ڈائریکٹ احکامات ہیں، یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ احکامات دیے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو بات چل رہی ہے نا، وہ کافی تکلیف دہ ہے، اور فوجی عدالتوں کی منتقلی سول عدالتوں کی منتقلی اس حوالے سے چل رہا ہے، اور آنسو گیس اور لاٹھی چارج چل رہی ہے۔ تو بہرحال اس کو بڑا سیریس طریقے سے اس وقت لیا جا رہا ہے کہ اپ کمنگ جو وکلا کی تحریک ہے، جو کہہ رہے عدلیہ کی طاقت کے حوالے سے، اس کو انشور کرنے کے حوالے سے، 6 ججز کے خط کے حوالے سے، اس کو بہت بڑا ایندھن فراہم کرے گی، کر سکتی نہیں ہے، کرے گی، جس طریقے سے وکلا دوبارہ سے اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا جی، عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بڑا حیران کن رد عمل دیا، اور بڑا جرت مندانہ رد عمل دیا ہے۔ ایک شخص قید میں ہو کے اس طرح کا رد عمل دے، دس از جسٹ اباؤٹ ٹو امپاسبل۔ لیکن جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی، وہ ڈیفینیٹلی آگے چل کے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ بشریٰ بی بی، وہ جو پروپیگنڈا بنایا گیا تھا کہ بشریٰ بی بی کی خواہش پر ان کو بنی گالا رکھا گیا، بشریٰ بی بی اب اڈیالہ جیل منتقل ہو گئی۔ اس پہ آپ کو بتانا ہے، امریکی قیدی، جی ہاں 804، یعنی امریکہ قیدی نمبر 804 سے متعلق، ان کی رہائی سے متعلق کوئی بات کر سکتا ہے یا کرنے والا ہے۔ اس کا انتباہ کس نے کیا، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشاہد حسین سید صاحب، آپ سب کو پتہ، بڑے تجربہ کار ٹیکنوکریٹ ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن میں وہ ماہر ہیں، یہ سی پیک والے معاملات میں ابھی نون لیگ کے سینیٹر تھے، اس سے پہلے کاف لیگ کے سینیٹر تھے، ایک اتھارٹی رکھتے ہیں دنیا بھر میں۔ انٹرنیشنل جریدوں میں ان کے کالمز، ان کے رائٹ اپس بڑے معنی خیز ہوتے ہیں، اور بڑے امپورٹنٹ تصور کیا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے ان کو مکمل دسترت حاصل ہے، پاکستان کے حالات اور واقعات اور جغرافیائی جو اہمیت ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مشاہد حسین سید صاحب کہ امریکہ کی کال آنے سے پہلے قیدی نمبر 804 کو رہا کر دیا جائے، اور یہ بڑی عام بات ہے، کیونکہ 2 روز کا امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی تھی اپوزیشن چیمبر میں عمر ایوب صاحب سے اور بیرسٹر گوہر صاحب سے۔ اس ملاقات سے متعلق عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ دفتر خارجہ کی جانب سے اس کوریڈور کو اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ امریکی سفیر ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن کل اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں، امریکی سفیر نے یا امریکہ نے دفتر خارجہ سے رابطہ نہیں کیا، وہ خود سے ہی ان کی خواہش تھی، اور وہ امریکی سفیر اپوزیشن چیمبر میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے پہنچے ہیں۔ سر الیکشن کے بعد ٹرمپ آگے جس کا کبھی امکان ہے، بہرحال یہ پوزیشن بہت عام ہے، اور مشاہد حسین سید صاحب کی گفتگو ڈیفینیٹلی معنی خیز گفتگو ہے کہ اس سے پہلے کہ امریکہ کی کال آئے کہ قیدی نمبر 804 کو، یعنی عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے، عمران خان صاحب کو آپ رہا کر دیں، یہ بڑی بات ہے۔ اب آؤں جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس پہ، جس پہ عمران خان صاحب نے خود، ایک تو پارٹی نے رد عمل دیا، عمران خان صاحب نے خود اس کا رد عمل دیا، ان کا پیغام جاری کیا گیا ہے باقاعدہ آفیشیل پیج سے پاکستان تحریک انصاف کے، جس میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی مقبول جماعت ہے، اپنے 28 سالہ جد و جہد پہ وہ پرامن اور تابناک رہے، یہی ہمارا ماضی ہے۔ 9 مئی
کو جس فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی گئی وہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کو پہلا جواب عمران خان صاحب نے دیا کہ 9 مئی میں ہم شامل ہی نہیں تھے۔ یہ سب کچھ جی ہاں فالس فلیگ آپریشن کے تحت تھا، جس کا کل پریس کانفرنس میں بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی تھی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ طاقت کے اندھے استعمال اور ریاستی وسائل کے بل بوتے پر وہ حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ حقیقت نہیں بدل سکتی۔ انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ قوم کو بتایا جائے، یہ 4 سوال انہوں نے کیے کہ قوم کو بتایا جائے کہ 9 مئی کو کس کے حکم پر مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیم فوجی مسلح دستوں کے ذریعے اغوا کیا گیا۔ یاد ہے رینجر سے اہلکار نیم فوجی دستے کراتے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو یہاں سے پکڑتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے گئے تھے۔ وہ شیشے توڑ کے اور بٹ شٹ مار کے دروازے کے کمرے میں اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کس کے حکم پر یہ سب ہوا تھا، یہ پہلے بتائیں۔ کس کے حکم پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی گئی؟ مزید انہوں نے کہا کہ کس کے حکم پر میرے پر پرتشدد اغوا کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے نہتے شہریوں پر گولیاں برسائی گئیں؟ کس کے حکم پر؟ اور جو لوگ مارے گئے ان کے لواحقین کو ایف آئی آر درج نہ کرانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، کس کے حکم پر؟ یہ عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ کس کے حکم پر کور کمانڈر ہاؤس اور کینٹ کی سیکیورٹی ہٹائی گئی؟ یعنی وہ فالس فلیگ آپریشن کو اسٹیبلش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ سب کچھ پلان تھا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سب کچھ پلان تھا۔ ان کے کس کے حکم پر کور کمانڈر ہاؤس اور کینٹ کی سیکیورٹی ہٹائی گئی؟ 9 مئی کی انہوں نے مماثلت دی 1971 سے۔ انہوں نے کہا پورے کا پورا ریاستی نظام جھوٹ اور فراڈ پر کھڑا ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا تو اس وقت سپریم کورٹ کو دھرنے، احتجاج اور لانگ مارچز سے دھمکایا گیا۔ مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا، پارلیمنٹ میں علیحدہ ایکٹیو چل رہی تھی، جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے باہر تھی، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ انہوں نے کہا پھر اس معاملے کو جرگے کے سپرد کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا ذرا آپ خود طے کر لیں، تو یہ طے ہوا اس جرگے میں کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں بن جاتے نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے، اور جب نواز شریف واپس آئیں گے تو تب الیکشن ہوں گے۔ یہ سوال کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ انہوں نے کہا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا وہ بیان کہ فارم 47 کا معاملہ اگر میں نے چھیڑ دیا تو نون لیگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فارم 47 کا جو تانا ہے نا کاکڑ صاحب کا، یہ سارے راز کھول رہا ہے۔ 6 ججز کا خط خود تمام حقیقت بتا چکا ہے کہ ایجنسیز اور اداروں کی انوالومنٹ ہمیں پریشرائز کرتے ہیں۔ وہ خط، وہ جو ویڈیوز، وہ بیڈ روم ماسٹر بیڈ میں کیمرے، وہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ کمشنر راول پنڈی کا جو اعترافی بیان ہے وہ بھی ساری حقیقت کھول رہا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے بہت ہی بڑی اور اسٹینڈنگ پوزیشن لی ہے سر، اور یہ بڑی جرت مند پوزیشن ہے۔ ان حالات میں کیا ہوگا اس پوزیشن کا، یہ تو ٹائم ول ٹیل دا آنسر، لیکن یہ بڑی اہم اور جرت مند پوزیشن ہے اور یہ عمران خان صاحب ہی لے سکتے ہیں، اور اسی پوزیشن پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک کارکن اور ووٹر اور سپورٹر کھڑا ہے۔ اس بیانیے کو جھٹلانے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز ڈیفینٹیو پوزیشن پہ ہی ریاست پاکستان ہوگی، کیونکہ عوام کی آرا اس سے مل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر کی بات کر رہا ہوں، اس کے بغیر یہ نہیں ہونا، کیونکہ 1 سال ہو گیا 9 مئی کو، ابھی تک کسی کی کنوکشن نہیں ہوئی۔ شہریار آفریدی کو بار بار پکڑا، کئی بار پکڑا، ایم پی اس کے ساتھ پکڑا، شاندانہ گلزار کو بار بار پکڑا، ایم پی اس کے ساتھ پکڑا، یاسمین راشد مسلسل 1 سال سے جیل میں ہے، باقی لوگ ابھی تک کسی پہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا، تو یہ اس کے بغیر نہیں ہونا۔ تو خان صاحب بہت تگڑے سٹانس کے اوپر سامنے آئے ہیں،
ادھر بشرا بی بی سے متعلق تھا نا کہ بنی گالا وہ اپنی مرضی سے ہیں، وہ کہہ رہی نہیں مجھے اڈیالہ جیل بھیجیں، تو آج ہی ان کی درخواست منظور ہو گئی، ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ عدالت نے جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا، ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر بھی دیا گیا ہے۔ اب شی از نو مور ان بنی گالا۔ اس کے علاوہ عدت میں نکاح والا جو کیس تھا نا، اس میں آپ کو پتہ ہے فیصلہ آنا تھا، تو جو جج صاحب ہیں وہی ارجمن صاحب وہی چھٹی پہ چلے گئے، اور یہ سب چل رہا ہے اس وقت، پوزیشن یہ چل رہی ہے۔ ایک بار پھر گلے سے متعلق معذرت خواہ ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔